الحمد للہ الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ عز وجل اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون آمنت بالله صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما ربنا زدنا علما وحلما وفهما وألحقنا بالصالحين ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم. معزز و محترم حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قرآن مقدس کی ایک آیت کریمہ، یہ سورۃ الانفال کی آیت نمبر 33 ہے، 33. اس آیت کی روشنی میں آج ہم کچھ سمجھنے کی کوشش کریں گے. اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہمارے یہ لمحات جو ہم یہاں اللہ کے گھر میں گزارتے ہیں اور اس عظیم موقع پہ جسے عید المؤمنین اور حج المساکین کہا گیا ہے، جمعہ کے موقع پہ، وہ ہم سب کی یہاں حاضری کو قبول فرمائے، ہمارے دلوں کو قرآن کے نور سے منور کر دے. اللہ کا ارشاد ہوتا ہے وما كان اللہ لیعذبہم وانت فیہم. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک آپ ان میں تھے تو ان کو اللہ عذاب دینے والا نہیں تھا. وما كان اللہ معذبہم وہم یستغفرون. اور لوگ جب تک اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہیں گے تو اللہ کا یہ قاعدہ نہیں کہ انہیں عذاب میں گرفتار کرے. گویا عذاب سے، اللہ کے عذاب سے بچنے کی جو باتیں یا ارشاد ہوا یہاں پہ، وہ دو ہی طریقے ہیں، دو ہی وجہیں ہیں، دو وجوہات کی بنا پہ ایک قوم اللہ کے عذاب سے بچ سکتی ہے. اگرچہ وہ گناہ گار بھی ہو، خطا کار بھی ہو، لیکن دو وجوہات ایسی ہیں کہ وہ اللہ کے عذاب سے بچ سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ نبی موجود ہو کسی بستی کے اندر تو اس بستی پہ اللہ کا عذاب نہیں آ سکتا جب تک نبی اس بستی کے اندر موجود ہو. اور جب نبی کسی بستی کے اندر موجود نہ ہو تو پھر ایک اور صورت ہے اللہ کے عذاب سے بچنے کی، وہ ہے استغفار، گناہوں سے معافی طلب کرنا،
خطائیں ہوتی رہیں گی، گناہ ہوتے رہیں گے، لیکن انسان جب تک اپنی خطاؤں، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہیں گے اللہ سے، تو اس بستی پہ اللہ کا عذاب نازل نہیں ہوگا۔ یہ اعلان فرمایا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الانفال آیت نمبر 33 میں۔ استغفار، اللہ سے معافی مانگنا گناہوں کی، یہ کتنا محبوب عمل ہے اللہ کے نزدیک، کتنا پسند ہے اللہ کو جب وہ دیکھتا ہے اپنے بندوں کو یہ مجھ سے معافی مانگ رہے ہیں، اور اس پر کتنے انعامات وہ نازل کرتا ہے۔ بہت ساری آیات میں اس کا تذکرہ ہے قرآن پاک میں، پھر احادیث پاک میں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من لزم الاستغفار، جس نے اپنے اوپر لازم کر لیا استغفار، یعنی جو مسلسل اللہ سے دعائیں مغفرت کی طلب کرتا رہتا ہے، جعل اللہ لہ من کل ضیق مخرجا، اللہ تعالیٰ اسے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بتا دیتا ہے، وہ ہر تنگی سے اسے نکال دیتا ہے، ہر پریشانی سے۔ آپ سمجھیے کہ جب بھی انسان کا دل تنگ ہو، اسے کوئی دکھ ہو، اسے کچھ ایسے مسائل آئیں کہ اسے مسائل نے گھیر لیا ہو، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر یہ استغفار کرتا رہے گا میں اسے اس تنگی سے نکال لاؤں گا۔ وَمِن كُلِّ ہَمٍ فَرَجًا، اور ہر غم سے اسے نجات دوں گا، کوئی غم اسے نہیں رہے گا، کوئی پریشانی اسے نہیں رہے گی۔ اور تیسرا انعام فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اسے رزق عطا کرے گا وہاں سے جہاں سے اس نے سوچا بھی نہ ہو، جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہ ہو، وہاں سے اسے رزق اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ 3 یہ انعامات دے گا اللہ تعالیٰ اسے۔ آج ہمارے بھائی، ہمارے عزیز بہت زیادہ پریشان رہتے ہیں روزگار کے معاملے میں، روزگار کا مسئلہ ہے اور ہے یہ مسئلہ، یا کوئی کسی اور قسم کی پریشانی میں گرفتار رہتا ہے، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتا دیا نسخہ۔ کتنا عظیم نسخہ ہے یہ، کوئی عام انسان بتانے والا نہیں ہے، کوئی عام سمجھدار انسان بھی کوئی بات بتا دے ہم یقین کرتے ہیں کہ بڑا دانا ہے، دنیا دیکھ کر آیا ہے، سمجھدار آدمی ہے، اس نے ایسی باتیں بتائیں، لیکن یہ نسخہ بتانے والی ذات جو ہے وہ صرف دنیا دیکھ کر نہیں آئی، بلکہ 7 آسمانوں کی سیر کر کے، جنت کا مشاہدہ کر کے، جہنم کا مشاہدہ کر کے، فرشتوں کو دیکھ کر، اللہ سے ملاقات کر کے آنے والی یہ ذات ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، صادق اور امین کہلانے والی ذات، کبھی بھی جنہوں نے جھوٹ نہیں بولا، دشمن بھی آپ کی سچائی اور امانت داری کی گواہی دیتے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو ہر غم سے نجات ملے، ہر سختی اور ہر تنگی سے آپ کو نجات ملے، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو روزگار ملے، رزق آپ کو ملے، پاکیزہ اور طیب رزق آپ کو ملے، تو ایک ہی کام کرنا ہوگا، یہ سارے مسائل حل ہوں گے، آپ کو استغفار کرنا ہوگا، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہوگی۔ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ انسان کے گناہوں کی وجہ سے بھی اسے سزا دیتا ہے اور اس قسم کی پریشانیوں میں مبتلا کر دیتا ہے، جیسا کہ ایک جگہ قرآن پاک میں فرمایا، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس نے میرے ذکر سے روگردانی کی، جس نے
میری یاد دہانی سے روگردانی کی، میرا ذکر کرنا چھوڑ دیا، تو میں اس کی زندگی تنگ کر دوں گا۔ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا، گویا اللہ کی یاد سے غفلت، اس کا نتیجہ دنیا میں یہ ملتا ہے کہ اس کی زندگی تنگ کر دی جاتی ہے، اسے قرار نہیں آتا، ایک پل اسے چین میسر نہیں آتا، اور یہ دنیا میں اس کے لیے عذاب اور آخرت کا اس کے لیے عذاب ہوگا۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَامًا، اور ہم اسے قیامت کے دن اندھا اٹھائیں گے۔ تو اس تنگی سے نکلنا ہم چاہتے ہیں، ہر پریشانی سے ہم نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، جو آپ سے اور ہم سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، ہمارے والدین سے زیادہ، ہمارے بھائیوں سے زیادہ، ہماری اولاد سے زیادہ، سب سے زیادہ ہم سے پیار کرنے والی ذات جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ بس استغفار کرو، یہ 3 چیزیں، اور پھر اتنا ہی نہیں، آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، جسے آپ حدیث قدسی کہتے ہیں، یعنی اللہ کا کلام ہے لیکن ہم تک بزبان رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہنچا، قرآن میں جس کا تذکرہ نہ ہو۔ یہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسلم شریف کی یہ حدیث ہے کہ ایک موقع پہ فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَوْ لَمْ تَذْنِبُوا، کہ اے لوگو اگر تم گناہ نہیں کرو گے، لَذَهَبَ اللَّهُ بِكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہیں اٹھا لے گا، وَلَجَاءَ بِقَوْمٍ يُذْنِبُونَ، اور پھر ایسے لوگوں کو لے آئے گا جو گناہ کرنے والے ہوں، فَيَسْتَغْفِرُونَ، اور گناہ کے بعد استغفار کرنے والے ہوں، گناہوں کی معافی چاہنے والے ہوں، وہ استغفار کرتے ہوں گے، تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ سے فَيَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ فَيَغْفِرُ لَهُمْ، تو اللہ تعالیٰ انہیں معاف کرتا رہے گا، انہیں معاف کر دے گا۔ یہاں آپ چند لمحوں کے لیے غور کریں کہ یہ استغفار کتنا محبوب ہے، پسند ہے اللہ کو۔ یعنی اگر آپ استغفار نہ کریں، یہاں تک کہ اگر آپ گناہ کرنا ہی چھوڑ دیں، جس کی وجہ سے آپ استغفار کرنا چھوڑ دیں گے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پیارے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا کہ میں تم کو اٹھا لوں گا، پھر تمہاری جگہ ایسے لوگوں کو لے آؤں گا جن سے خطائیں ہوں گی، اور خطاؤں کے بعد وہ معافی کی درخواست کریں گے، گناہوں کی مغفرت طلب کریں گے۔ یعنی گناہ سے معافی مانگنا کتنا پسند ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو۔ آج ہم اپنے اپنے گریبان میں جھانکیں، ہم کتنے خطا کار ہیں، ہم سے کتنی غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ وہ تڑپ معافی مانگنے کی، اللہ کے سامنے گڑ گڑانے کی، آہوزاری کرنے کی، راتوں کو اٹھ کر اللہ سے معافیاں مانگنے کی ہم میں وہ ہے ہی نہیں، جیسے ہم کچھ کرتے ہی نہیں۔ حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو معصوم عن الخطا تھے، جن سے خطائیں ہوتی ہی نہیں تھی، معصوم عن الخطا، لیکن خود فرماتے ہیں کہ میں دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں، ایک روایت میں، اور ایک اور روایت ہے جس میں 70 مرتبہ فرماتے ہیں آپ کہ میں دن میں 70 مرتبہ اللہ سے معافی مانگتا ہوں اپنے گناہوں کی۔ جب انہیں ضرورت اس بات کی ہے تو ہم اور آپ، ہمیں کس قدر اس سلسلے میں محتاط رہنا چاہیے۔ پھر جو شارحین حدیث ہیں انہوں نے لکھا ہے کہ انہوں نے یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کثرت سے استغفار کیوں کرتے تھے، آپ نے فرمایا ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا جو رتبہ، ان کا درجہ، ان کا مقام اور مرتبہ ہر لمحہ بڑھتا رہتا تھا، یعنی ان کے رتبے میں بلندی ہر وقت ہوتی رہتی تھی۔ جب ان کا مرتبہ بلند ہوتا
تو وہ پیچھے دیکھتے تو اپنی پچھلی نیکیاں انہیں لگتا کہ جیسے یہ گناہ ہیں، ان پر وہ استغفار کرتے تھے۔ یعنی ان کا مقام ہی اتنا بلند تھا، اتنا اونچا مقام تھا کہ اپنی نیکیوں کو بھی لگتا تھا کہ پتہ نہیں اس نیکی میں کوئی کمی رہی ہے، کوئی کسی قسم کے اخلاص کی کمی ہے، کرنے میں کچھ کس قسم کی کمی ہے، اسے دیکھتے تھے۔ نیکیاں بھی ان کو لگتی تھی جیسے یہ گناہ ہے، اور استغفار کرتے تھے۔ اور آپ کس انداز سے استغفار کرتے تھے؟ آپ فرماتے تھے انا عبد مذنب ذلیل۔ ذرا اندازہ کیجئے کون الفاظ استعمال کرتے تھے۔ اللہ کے سامنے کس قدر وہ اپنے آپ کو چھوٹا، اپنے آپ کو ذلیل سمجھتے تھے۔ کہتے تھے اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں، گناہ گار اور ذلیل بندہ ہوں، میں تیرا بندہ ہوں۔ ذرا اندازہ کیجئے بغیر گناہ کیے ہوئے جو ہمارے نزدیک نیکیاں ہیں، ان کے نزدیک وہ انہیں گناہ سمجھتے ہوئے اللہ کے سامنے گڑگڑاتے تھے اور کہتے تھے میں انا عبد مذنب ذلیل۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے تھے۔ اور پھر اسی استغفار کی برکات، اس کے فائدے اس کے علاوہ بھی کتنے ہیں، آپ پڑھ چکے ہیں سورہ نوح۔ اللہ کا ارشاد ہوتا ہے اس میں کہ نوح علیہ السلام اپنی قوم سے کہتے تھے، انہیں مختلف طریقوں سے سمجھایا، تو ایک بات یہ بتا دی فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ۔ نوح علیہ السلام کہتے ہیں میں نے کہا اپنی قوم سے کہ اپنے رب سے معافی مانگو، استغفار کرو، اِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، بے شک وہ بہت بہت معاف کرنے والا ہے۔ اس آیت، ان چند آیات پہ ذرا غور کریں آپ کہ اس کے صلے میں کیا فرمایا جا رہا ہے کہ کیا ملے گا تمہیں جب آپ استغفار کریں گے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، جب آپ استغفار کریں گے تو آپ پر آسمان سے بارشیں برسیں گی۔ یرسل السماء علیکم مدرارا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، اور اللہ تمہاری مدد کرے گا مال دے کر، تمہیں مال ملے گا، وَبَنِينَ، تمہیں بیٹے عطا کرے گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، اور تمہیں بنائے گا تمہارے لیے باغات، یعنی تمہیں باغات عطا کرے گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا۔ کتنے انعامات گنائے۔ آپ پڑھیے سورہ نوح کی یہ آیات کہ جب آپ استغفار کریں گے، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں گے اللہ سے، کیا کیا آپ کو عطا کرے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، قحط سالی کا زمانہ تھا، تو لوگوں کے ساتھ نکلے بارش کے لیے دعا کرنے۔ جب آپ گئے تو وہاں آپ نے صرف استغفار کیا، معافی مانگی گناہوں سے، تو واپس جا رہے ہیں تو لوگوں نے کہا اے امیر المومنین، آپ نے تو بارش کی دعا ہی نہیں کی۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے آسمان کے ان دروازوں کو کھٹکھٹایا ہے جہاں سے بارشیں نازل ہوتی ہیں۔ اور پھر آپ نے یہ آیات پڑھی کہ استغفار کرو، یرسل السماء علیکم مدرارا، قحط سالی ختم ہوگی، استغفار کرو۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے پاس ایک شخص آتا ہے، قحط سالی کے بارے میں کہتا ہے کہ بارشیں نہیں ہو رہی ہیں، کہا استغفار کرو۔ ابھی بیٹھے ہی تھے، ایک شخص آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ بڑی غربت ہے، فاقے لگ رہے ہیں، کچھ بھی نہیں، روزگار کا کوئی ہمارے پاس ذریعہ نہیں۔ فرمایا استغفار کرو۔ ایک شخص آیا، بے اولاد تھا کہ میں پریشان ہوں، اولاد اللہ نے عطا نہیں کی، کہا استغفار کرو۔ مختلف لوگ آئے،
کہ فلاں پریشانی، آپ نے کہا استغفار کرو، تو وہاں لوگ جو بیٹھے تھے ان نے کہا حضرت آپ نے بڑا اچھا نسخہ نکالا ہے کہ ہر چیز، ہر بیماری کا آپ ایک ہی علاج بتاتے ہیں کہ بس استغفار کرو استغفار کرو۔ تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ آیات پڑھی کہ دیکھو یہ میری بات نہیں، یہ اللہ کا فرمان ہے کہ تم استغفار کرو، کیا کیا ملے گا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، بارشیں ہوں گی، قحط سالی ختم ہوگی، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، استغفار کرو گے مال تمہیں اللہ تعالیٰ عطا کرے گا، اور وہ پاکیزہ ہوگا، حلال ہوگا، حلال ذریعہ تمہیں سکھا دے گا، بتا دے گا اللہ تعالیٰ کیسے تمہیں ملے گا مال، وَبَنِينَ، اور بیٹوں کے ذریعے تمہاری مدد کرے گا، تمہیں اولاد عطا کرے گا، اور وہ اولاد بھی کیسی ہوگی؟ وہ فرما بردار اولاد ہوگی۔ اور پھر وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، باغات تمہیں عطا کرے گا، نہریں تمہارے لیے جاری کر دے گا۔ تو یہ حسن بصری نے ان آیات کی تشریح، دوسرے لفظوں میں ان آیات کی تفسیر بیان کی۔ اس کے علاوہ بھی بے شمار آپ دیکھیں گے احادیث پاک ہیں جن میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تاکید کی ہے استغفار کرنے کی۔ ایک موقع پہ فرمایا کل بنی آدم خطاء، آدم کی ساری اولاد بے حد خطا کار ہے۔ ہم جتنے بھی اس وقت بیٹھے ہیں اللہ کے اس گھر میں، اگر ہم اپنے اپنے گریبان میں جھانکیں گے، کوئی ایک بھی ہم میں نہیں کہے گا کہ ہم خطا کار نہیں ہیں۔ اور یہ اللہ کے نبی کی سرٹیفکیٹ ہے آپ کے لیے، ہم سب کے لیے کہ کل بنی آدم خطاء۔ خطاء جو ہوتا ہے عربی میں جو جانتے ہیں، فعال کے وزن پہ جو بھی ہو وہ مبالغہ کا صیغہ ہوتا ہے، یعنی چھوٹے موٹے خطا کار نہیں، بڑے خطا کار۔ آدم کی ساری اولاد جو ہے وہ بے حد خطا کار ہے۔ وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ، اب بہترین خطا کار وہ ہے، یعنی ان میں بہترین انسان وہ ہے جو توبہ کرنے والا ہو، جو اپنے گناہوں کی معافی مانگنے والا ہو اور گناہوں کو ترک کرنے کا پختہ ارادہ کرنے والا ہو، وہ بہترین خطا کار ہے۔ اور پھر ایک اور چیز کہ یہی استغفار جب آپ کریں گے تو آپ کی دعائیں بھی قبول ہوں گی۔ حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک بار کسی سفر پہ جا رہے تھے، کہیں جانا تھا تو کسی سے نہیں کہا، کیونکہ یہ بڑے لوگ جو ہوتے ہیں یہ نہیں چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ پیچھے پیچھے بہت سارے لوگ ہمارے ہوں، ہٹو بچو، یہ سلسلہ ان کا نہیں ہوتا ہے، وہ چپکے سے چلے۔ کسی سفر پہ جانا تھا، جب پہنچے ایک جگہ رات لگ گئی تو کہا کہاں بیٹھوں گا، تو مسجد میں چلے گئے۔ اب مسجد میں بیٹھے ہیں، عشاء کی نماز ادا کی تو جو مؤذن تھا اس نے کہا چلیے، میں نے مسجد کو تالا لگانا ہے، آپ چلیے آپ۔ اس نے کہا نہیں میں رات گزارنا چاہتا ہوں۔ کہا نہیں یہاں اجازت نہیں ہے۔ ان سے کہا چلے جاؤ یہاں سے۔ وہ اٹھ نہیں رہے تھے لیکن وہ کر رہے تھے مجبور کہ چلے جاؤ، وہ جانتے نہیں تھے یہ کون ہے۔ جب مجبور کیا، حتیٰ کہ یہاں تک بھی کہا کہ اگر آپ نہیں نکلیں گے تو میں آپ کا یہ سامان باہر رکھ دوں گا خود ہی۔ وہ پھر وہاں سے چلے مجبوراً۔ اب دیکھ رہے ہیں کہاں جاؤں گا۔ اب جاتے جاتے آگے راستے میں دیکھا کہ ایک نان بائی کی دکان ہے، وہ روٹیاں پکانے والا ہے، روٹیاں پکا رہا ہے۔ کہا ٹھیک ہے یہیں رات بسر کروں گا، اس سے اجازت لوں گا۔ اس سے کہا کیا میں یہاں بیٹھ سکتا ہوں؟ اس نے کہا ہاں بیٹھو، اگر آپ میرے کام میں خلل انداز نہیں ہوتے تو بیٹھ جائیے آپ۔ وہ بیٹھا۔ اب وہ دیکھ رہا ہے کہ وہ روٹیاں بنانے والا روٹیاں پکا رہا ہے، وہ آٹا گوندھ رہا ہے تو استغفر اللہ کر رہا ہے، وہ اس سے آٹا کاٹ کر پیڑی بنا رہا تو استغفر اللہ کر رہا ہے، روٹی تنور میں لگا رہا ہے تو استغفر اللہ کہتا ہے۔
جب وہاں سے اٹھاتا ہے روٹی نکالتا ہے وہاں سے تو استغفر اللہ، ہر قدم پہ وہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ تو یہ دیکھ رہا ہے، ابھی اس کو دیکھتے ہوئے مسکرا رہا ہے، تو اس نے کہا کہ کیا بات ہے آپ مسکرا رہے ہیں؟ کہا میں بڑا خوش ہوا کہ آپ بار بار استغفر اللہ اللہ سے اتنی معافی آپ طلب کرتے ہیں، میں بڑا خوش ہوا۔ کہا ہاں میری یہ عادت ہے۔ کہا مجھے اس کا بڑا فائدہ ہوا۔ کہا اچھا کیا فائدہ ہوا؟ کہا 10 سال سے میں ایسا کر رہا ہوں، میں 10 سال سے ایسا ہی کر رہا ہوں، اور 10 سال سے جو بھی میں نے دعا کی ہے اللہ سے، ہر دعا میری قبول ہوئی ہے۔ صرف ایک دعا ہے جو ابھی رہ گئی ہے، مجھے امید ہے اللہ سے کہ وہ دعا بھی ضرور قبول ہوگی۔ کہا کیا ہے وہ دعا، کون سی دعا آپ کی رہی ہے؟ نے کہا کہ میں نے دعا کی ہے، میں نے سنا ہے کہ ایک بہت بڑے امام ہیں، بہت بڑے عالم ہیں، حضرت امام احمد ابن حنبل، تو میں نے اللہ سے دعا کی ہے کہ میں ان سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ میں جا تو نہیں سکتا، میں اللہ سے کرتا ہوں کہ کوئی ایسی سبیل کر دے کہ اس سے ملا دے مجھے۔ تو امام احمد ابن حنبل کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، انہیں گلے لگایا، کہا آپ کی دعا قبول ہو چکی ہے۔ کہ میں سوچ رہا تھا مجھے دھکے کیوں لگ رہے ہیں۔ پھر انہوں نے یہ بات کہی، واللہ انی جررت الیک جرا، کہ اللہ کی قسم مجھے گھسیٹ کر یہاں لایا گیا ہے، تمہاری دعا نے مجھے یہاں گھسیٹ کر لایا ہے، ایسے نہیں آیا میں دیکھ رہا تھا میں گھر سے کیوں نکلا، میں دیکھ رہا تھا مجھے یہاں رات کس انداز سے گزارنی پڑی، پھر چوکیدار یا اس مؤذن کا وہ رویہ کہ مجھے مسجد سے نکال دیا، تو یہ میں یہی سمجھ رہا تھا کہ یہ تمہاری دعا ہے، تمہارا یہ استغفار ہے کہ اس نے مجھے گھسیٹ کر یہاں لایا ہے، تم تک پہنچایا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ ایک احساس ہوتا ہے جب انسان استغفر اللہ کہتا ہے اللہ مجھے معاف کر دے، ایک تو اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہو جاتا ہے، پھر اپنی گناہوں پہ نگاہ پڑتی ہے، انسان اپنے گناہوں کے بارے میں سوچتا ہے کہ آہستہ آہستہ کچھ گناہ میرے کم ہوتے جائیں، بے حد خطا کار ہیں ہم، اس میں کوئی شک نہیں۔ اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے بڑی نمازیں ادا کی ہیں، ہم نے بڑے روزے رکھے ہیں، اور اپنی عبادات پہ ہم فخر کرتے ہیں، لیکن دوسری طرف سے ہم نے بے حد اور بے شمار گناہ کیے ہوتے ہیں۔ عبادات اگر آپ صرف فرائض تک بھی محدود رہیں گے، صرف فرائض ہی ادا کریں گے، لیکن اگر گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں گے تو یہ کافی ہو جائے گا۔ اس کے برعکس آپ عبادات فرائض کے ساتھ ساتھ بے شمار نفلی عبادتیں بھی کریں، لیکن گناہوں کو آپ روک نہیں پائیں گے، تو یہ بہت بڑا نقصان ہوگا، بہت بڑا نقصان ہوگا۔ صرف عبادات تک کبھی اب اپنے آپ کو محدود مت رکھیے۔ چھوٹے چھوٹے گناہ جنہیں ہم چھوٹا سمجھتے ہیں وہ چھوٹے نہیں ہوتے۔ ابھی میں گھر سے آ رہا تھا تو مجھے راستے میں ایک خاتون ملی، ایک غیر مسلم خاتون۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو ہمیں لوگوں نے بڑا تنگ کیا ہے، لوگ اپنے یہ گھر سے ایک قسم کے وہ تھیلے باہر پھینک دیتے ہیں، کبھی یہ پھینک دیتے ہیں، کبھی ڈائپر پھینک دیتے ہیں، کبھی یہ ہمارے محلے میں آ جاتے ہیں، ہمیں بڑی تنگی اس سے ہوتی ہے۔ ذرا اندازہ کیجئے آپ کسی کے دل کو تنگ کریں گے تو آپ کو راحت کیسے ملے گی؟ یہ بھی ذہن میں رکھے کہ کچھ گناہ ایسے ہیں کہ جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو معاف نہیں کریں گے، وہ استغفار سے آپ کے گناہ معاف نہیں ہوں گے، آپ اللہ سے کتنا بھی استغفار کریں گے۔ آپ نے کسی کا پیسہ دبایا ہو اور اللہ سے کہیں گے مجھے معاف کر دے، نہیں، وہ کہے گا اس بندے سے معافی مانگ لو، یا تو اس کا قرض ادا کرو یا معاف کرا لو۔ آپ نے کسی کا دل دکھایا ہو، کسی کو تنگ کیا ہو، کسی کو پریشان کیا ہو، کسی کو گالی دی ہو، کسی سے حسد کیا ہو، کسی کو کسی بھی طرح سے آپ نے تکلیف دی ہو، پریشان کر دیا ہو، تو اسی سے آپ کو معافی مانگنی ہوگی۔ لہذا یہ بھی ذہن سے نکل جائے کہ ہم استغفار کریں گے، پھر جو ہمیں مرضی آئے تو کرتے رہیں۔ کھیتوں میں ہمارا کیا رویہ ہوتا ہے، کس طرح سے آہستہ آہستہ ہم دوسروں کی اس حد میں چلے جاتے ہیں۔ انکروچمنٹ کیا حال ہوتا ہے کہ راستوں کو ہم کس طرح سے بند کر دیتے ہیں۔
ہمیں کوئی احساس نہیں ہوتا، وہ ایریل انکروچمنٹ ہو، نیچے سے کسی قسم کی بھی ہو، انکروچمنٹ ہے۔ آپ اس اعتبار سے کسی کا بھی حق دبائیں، آپ سرکار کا حق دبائیں، آپ لوگوں کا حق دبائیں، آپ اپنے پڑوسی کا حق دبائیں، کسی کا بھی حق دبائیں، اس کے لیے استغفار کام نہیں کرے گا، اللہ سے معافی اس کے لیے کام نہیں کرے گی، وہ انہی سے معافی آپ کو لینی پڑے گی۔ اگر آپ کتنے بھی حج کریں گے، عمرے کریں گے، کتنی نمازیں، تہجد جو بھی پڑھیں گے آپ، لیکن کسی کا حق ہوگا وہ اسی وقت معاف ہوگا جب اس کا حق آپ ادا کریں گے یا اس سے معاف کروائیں گے اسی شخص سے۔ تو یہ جو آج کی چند آیات جو میں نے آپ کے سامنے رکھی اور احادیث پاک، ان کی روشنی میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہیے آپ، لیکن اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کا بھی آپ دھیان رکھیں، کہیں آپ کی زبان، آپ کے ہاتھ سے کسی کو تکلیف تو نہیں پہنچ رہی۔ اتنا ہی آپ نے کرنا ہے کہ آپ نے بچنا ہے، کسی کو تکلیف نہیں دینی ہے، کوئی مشکل کام نہیں ہے، کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اگر کسی کو دی ہے یاد کرو، ابھی آپ زندہ ہیں، ابھی آپ کی آنکھیں کھلی ہیں، ابھی ہم زمین کے پیٹھ پر ہیں، ابھی پیٹ میں نہیں گئے ہیں، یاد کریں گے ہم کسی کو تکلیف، ہم گھر جائیں گے، کوئی مسئلہ نہیں، بھائی مجھ سے غلطی ہوئی، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے اس میں۔ کتنے واقعات اب وقت ہی ہو گیا، پیارے نبی علیہ السلام نے کس طرح سے کہا کہ بدلہ لے لو مجھ سے، اور ایک شخص آتا ہے ہاں میں بدلہ لینا چاہتا ہوں، لیکن بدلہ تو انہوں نے نہیں لیا، چوما آپ کی پیٹھ کو، لیکن پیارے نبی تیار ہو گئے کہ اگر ہے کچھ تو یہیں پہ بدلہ چکا لیا جانا چاہیے۔ تو ان باتوں کی طرف آپ ضرور دھیان دیں۔ خالی استغفار سے اللہ سے معافی آپ مانگیں گے تو بس اس سے بچنے والے ہم نہیں، اگر بندوں کو ہم نے ستایا ہے، بندوں کے ساتھ زیادتی کی ہے، ان سے بھی معافی لینی ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہم سب کو معاف کرے، اللہ تعالی ہماری خطاؤں کو معاف کرے، ہماری پریشانیوں کو دور کرے، اور ہمیں عقل سلیم عطا کرے، بہترین زندگی گزارنے کا ہمیں ڈھنگ سکھائے پروردگار، اور ہماری مغفرت فرمائے۔ یہ الفاظ اکثر آپ پڑھا کریں، استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ استغفر اللہ، پڑھیے نا ذرا، استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ، میں معافی مانگتا ہوں اللہ سے، استغفر اللہ ربی جو میرا پالنہار ہے، من کل ذنب ہر گناہ سے، واتوب الیہ اور میں اس کی طرف پلٹ کر آتا ہوں، نہیں میں توبہ کرتا ہوں۔ توبہ کی میننگ ہے میں اس کی طرف آ گیا۔ جب انسان گناہ کرتا ہے اس کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے کسی اور طرف، شیطان کے پیچھے، تو جب انسان کہتا ہے وہ اتوب الیہ، میں تیری طرف اب آ گیا، اب میں تیرا ہو گیا۔ اللہ تعالی ہم کو اپنا بنا لے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔